اور سنا سلیمو تو کتھاں کتھاں گئی ہیں؟ ہاں جی، گھڑی دیکھ کے کیا خیال آیا آپ کو؟ سچ سچ بتائیں جی، گھڑی دیکھ کے اور یہ مندری دیکھ کے کوئی سیاسی سیاسی کون سا خیال آ رہا ہے آپ کو؟ آ رہا ہے کوئی؟ تو بتاؤ پھر کیا آ رہا ہے جی؟ بڑی خبریں ہیں جی، اور اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تھوڑی دیر تک حلف آ رہا ہے جی، پورا دنیا کا حلف آ رہا ہے جی، ساری دنیا کی نظریں ادھر ہیں۔ ٹی وی والے ابھی بتا رہے ہیں ہم لائیو دکھائیں گے، تسی ساڈے نال جڑے رہنا، ہر چینل پہ یہی آ رہا ہے کہ اسی تانوں دکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پوری دنیا دا وہ ابا ہے، اسی کی کریے؟ تے سب تو زیادہ امید لگا کے بیٹھے نے پوٹی آئی والے۔ پوٹی آئی والوں کا پتہ ہے تانوں؟ او مائی گاڈ، تانوں پوٹی آئی والوں کا نہیں پتا؟ آئے ہائے 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 ہائے، پوٹی آئی کسے بچے کو پاس پوچھ لینا تسی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، بات یہ ہے کہ پوٹی آئی والے کہہ رہے نے کاش دعاواں مانگ رہے نے، وہ جڑا جادو ٹونے کر رہے نے تے وہ منتاں تے مراداں تے کی ہوندا ہے، کاش یار امریکی صدر جڑا نا آج عمران خان دا نا تقریر وچ کہہ دے وے، ہائے ہائے ہائے، پھر تے موجاں ہو جائیں۔ پھر تے انہوں نے یوتھیاں نے باہر نکل آنے گلیاں تے ڈھول ڈمکے تے نعرے تے جناب انہوں نے کہنا واہ جی واہ، مانی ساڈا شیر ہے، باقی ہیر پھیر ہے۔ مرشد دا نام لے لے وے، مانی مرشد، واہ جی واہ مرشد۔ مرشد ہوں گل نہیں بنتی، ہوں پانی سر تو لنگ گیا، ٹنڈ تو اور سر تو نا پانی لنگ گیا، ہوں کچھ نہیں ہو سکتا تیرا، آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے لسٹ جاری کر دی ہے کہ 100 دنوں میں میں نے کیا کیا کرنا ہے۔ اتھے صفحے دے پچھلے پاسے بھی عمران کوئی نہیں، ایک تو صفحے دے اگلے پاسا ہوتا ہے نا، پچھلے پاسے بھی عمران کوئی۔ لیکن وہ سچی دعا مانگ رہے نے، وہ منتا مرادہ مانگ رہے نے، پنکی پینی جادو والی اندر چلی گئی ہے، ہوں کوئی ہور جادو والے کو لب رہن گے، بہرحال ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اے خبر ہے، اے تے تانوں تھوڑا دکھاواں گے اسی جڑا نا جدوں بھی ٹرمپ آئے گا نا انہاں یوتھیاں دا پیو تانوں دکھاواں گے۔ اگلی خبر ہے جناب، وڈی خبر، چیف الیکشن کمیشنر 26 تاریخ نو ریٹائر ہو رہے ہے، تے کون بن رہے ہیں؟ کون بن رہا ہے بتائیں نا جی، دسو کون بن رہے ہیں؟ ہاں، اے جڑا تسی نام لیا نا یہی بن رہے ہیں، اور ایک کون ہے بھلا؟ محترم جناب قاضی فائز عیسیٰ۔ اے بن جائے تو پھر تسی دسو منجی پیڑی ٹھک دی ہے کہ نہیں ٹھک دی؟ میرٹ والا بندہ ہے، صحیح بندہ ہے، غیرت والا بندہ ہے، میرٹ والا اور غیرت والا دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں، تو اس کے لیے بھی جناب آپ دعا کریں، یہ بنے گا۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ نویں جج اسلام آباد آ گئے نے، جیپاں آ گئیاں کچہریوں خالی، تے سجنا نو قید ہو گئی، تے اے ہن جڑا نواں کیس عمران خان دائر کرے گا نا، وہ انہاں نواں ججاں دے کول لگے گا انشاءاللہ۔ نویں ججاں نو بھی کیس دینے نے نا عامر فاروق بھائی، نویں ججاں نو کیس دینا تسی، ٹھیک ہے؟ اے والا وہ سچی منصور علی شاہ نو کی ہو گیا؟ اے نہیں چاہتا کہ سپریم کورٹ آرام سے چلے؟ یہ وہی سپریم کورٹ چاہتا ہے جو قاضی جو اس نے آصف سعید کھوسے نے بنائی ہوئی تھی، یہ وہی سپریم کورٹ چاہتا ہے جو عطا بندیال نے بنائی ہوئی تھی، یہ وہی سپریم کورٹ چاہتا ہے جو ثاقب ناصور نے بنائی ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا منصور علی شاہ تجھے؟ مجھ سے زیادہ گنجے ہو گئے ہو تم، اور تم کو اب جو ہے نا ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں جی میں ہی کیس سنوں گا، چیف جسٹس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اور چیف جسٹس کسی میونسپل کمیٹی دے؟ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ دے؟ آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ لیکن سر جی کی کریے ہن کی کریے دسو نا، دل ساڈا چوری ہو گیا، کی کریے ہن کی کریے؟ عہدہ بیچارے دا چوری ہو گیا ہے نا، عہدہ چوری ہو گیا ہے۔ اے گانا کسی نے سنا ہے، دل ساڈا چوری ہو گیا، ہن کی کریے ہن کی کریے؟ اس بیچارے کا چیف جسٹس چوری ہوا ہے نا عہدہ، اور کہتا ہے میں نہ کھیڈاں گا نہ کھیڈن دیاں گا۔ میرا خیال ہے اس کے خلاف ریفرنس بنا کے پیش کر دیا جائے، اور چیف جسٹس کو بھی
وہ جسٹس مظاہر علی نقور اور اعجاز الحسن، اے انہوں دا ہی پائی ہے نا، ادھر بھیج دو ادھر ایک فل بینچ بن جائے گا. 2 پہلے یہ بیٹھے ہیں نا، تیسرا منصور علی شاہ کو بھیجو. اور حکومت کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کڈو انہوں نے باہر، جسٹس اعجاز الحسن نو اور جسٹس مظاہر علی نقوی کو. کیوں چپ کر گئے ہو؟ ہم نہیں بھولے، تم بھول گئے ہو، ہم نہیں بھولے. ٹھیک ہے، اس کو باہر نکالو. تو آپ بھی مطالبہ کر رہے ہیں نا. سر جی آج مریم نواز نے بڑا ہی پیارا بیان دیتا ہے، کافی ردیف ملا دیتا ہے. شعر و شاعری والا جڑی اسی شعر و شاعری کرنے ہیں نا، وہ آج کافی ردیف ملا دیتا ہے. مریم نواز نے کہا ہے ہم ڈنڈا بردار نہیں، ہم علم بردار ہیں. اور پھر کہا ہے ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 28 مئی والے ہیں. تالیاں سر جی، تاڑیاں تو بن دی ہیں نا، تاڑیاں تو بن دی ہیں. آج مریم نواز نے ایک بہت بڑی بات کی. انہوں نے کہا جی میں نے یہ لیپ ٹاپ اور یہ تقسیم کیے ہیں، اگر ایک بھی میرٹ کے بغیر میں نے تقسیم کیا ہے مجھے بتاؤ، میں استعفیٰ دے دوں گی. اور جی او شیرنی مریم نواز صاحبہ، جی ہاں جی، انشاءاللہ اگلی وزیر اعظم مریم نواز صاحبہ ہوئیں گی. آپ لکھ لو، اور پاکستان ایسے اوپر جائے گا انشاءاللہ. آج دیکھیں نا، گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح ہو گیا، الحمدللہ. اوے بلوچستان والو، خدا کے لیے اس ترقی کو اپنی قسمت سمجھ کے اس میں حصہ لو. اپنی تمام قسم کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز ختم کر دو. تمہیں گوادر مل گیا ہے، گوادر پورٹ مل گئی ہے، گوادر ایئرپورٹ مل گیا ہے، آپ کو سارا کچھ مل گیا ہے. اب یہ پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ صوبہ بن سکتا ہے اگر تسی بندے دے پتر بن جاؤ. بڑی بڑی سڑکیں بنے گی سب. گوادر تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے عمان کے ساتھ لگتا ہے، یہ عربی جو ریاستیں کے ساتھ لگتا ہے. اس کی یہی ترقی ہو جائے گی. عمان سے زیادہ تم ترقی کرو گے، دبئی سے زیادہ ترقی کرو گے. خدا کے لیے اپنی نیگیٹو ایکٹیویٹیز ختم کر دو. تعلیم حاصل کرو، حکومت کے ساتھ تعاون کرو. جو چینی انجینئر وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرو. تمہارا صوبہ سب سے آگے نکل جائے گا، سب سے آگے نکل جائے گا. اور جو گوادر والے لوگ سن رہے ہیں وہ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں اور دعا کریں کہ یا اللہ ہم اس پاکستان کی ترقی میں سب سے آگے نکلنا چاہتے ہیں. میں پنجاب سے ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ بلوچستان کو پنجاب سے بھی آگے کر دے. تے تسی بھی ہوش دے ناخن لو، ٹھیک ہے، ہوش دے ناخن لو. ایک اور خبر آئی ہے جی، اور آج شام نے ٹی وی تے چلنی ہے. فواد چودھری نے کہا ہے کہ اس وقت پوٹی آئی دے اندر، پوٹی آئی تو پتہ ہے نا تانوں، دوسری دفعہ پوچھ رہے ہیں، 80% لوگ پی ٹی آئی کے ہیں ہی نہیں. جن میں راجہ سلمان اکرم راجہ، جن میں علی گوہر جو صدر اور سیکرٹری اس وقت، یہ پی ٹی آئی کے اصل بندے ہیں ہی نہیں. اور انہوں نے کہتا ہن کی رہ گئے تواڈے اندر، دسو اور سنا سلیمو تو کتھاں گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جناب علی یہ ساری چیزیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ حلف برداری میں بلاول بھٹو بھی جا رہا ہے. اور کون گیا ہے؟ سب سے اہم بندہ اسٹیبلشمنٹ کا جناب محسن نقوی صاحب، وہ بھی پہنچ گئے ہیں. محسن نقوی صاحب، اصلی انویٹیشن محسن نقوی کو ملا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. اصلی اور سچا نوٹیفیکیشن محسن نقوی کو ملا ہے، وہ وہاں پہ پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب علی آپ یہ ہمارا پروگرام پسند کریں گے. پسند کرنے کا شکریہ، تھینک یو. لائک کرنے کا شکریہ، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں. مینوں شام تک 200 بندہ چاہیے، 200 بندہ جڑا علم بردار ہوئے، ڈنڈا بردار نہ ہوئے، علم بردار ہوئے. وہ مینوں بندہ چاہیے. میسج کر کے دسو کیڑے بندے نے ساڈا چینل کیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تے ہن بحرین تو ٹیلی فون آ رہا ہے، میں ذرا ٹیلی فون سن لواں تے اللہ بیلی تے اے ویڈیو بھی دیکھو. اللہ حافظ. ہاں جی، یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں
ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے، حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے، کراچی حلقہ 230 کے MNA، اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بل اس نے پیش کیا ہے، بہت بڑی پراگریس ہے، اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے، باقاعدہ عدالت میں دی ہے، تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بل پاس ہو جائے گا، پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں۔ اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا، وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ، ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی اپلائی کریں، وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں۔ ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے، ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں۔ اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو۔